امام رضا کے روضے کے کتب خانے میں ایک کتاب دریافت ہوئی، قلمی کتاب تھی۔ اس کتاب کو پڑھا گیا، اس میں لکھا تھا متوجہ رہیں، صرف 20 منٹ مجھے تقریر کرنا ہے، وقت ضائع ہوگا۔ آج عاشور کا دن ہے، لوگ آئیں گے اور جائیں گے، اور یہ شور کم نہیں ہوگا اور نہ انتظام میں یہ کام کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ مجمع ماتم کرنے نکلا ہوا ہے، مجمع بہت زیادہ ہے، مائک کی آواز بھی بالکل صحیح نہیں ہے اور دائرے کے زیادہ چیخا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ 10ویں تقریر ہے اور صبح کا وقت ہے اور دقتیں بہت زیادہ ہیں، میرے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ صرف 20 منٹ کی تقریر ہے، آپ حضرات اس طرف مخاطب رہیں، میں جلدی سے اس فریضے کو ادا کر دوں، اس لیے اس سلسلے کی 10ویں تقریر کرنا ہے مجھ کو کسی بھی حالت میں۔ میں کہہ رہا تھا کہ ایک قلمی کتاب امام رضا کے روضے میں دریافت ہوئی 300 سال پہلے۔ اس کتاب میں لکھنے والے نے یہ واقعہ لکھا کہ ایک بار میں سمندری راستے پر تھا، کشتی پر سوار تھا، اچانک ایک طوفان آیا اور میری کشتی ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم سارے مسافر کہاں گئے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک لکڑی کے تختے پر میں پڑا ہوا تھا اور اس لکڑی کے تختے نے مجھے ساحل پہ پہنچا دیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ شاید میری جان بچ گئی ہے اس طوفان سے، لیکن جب میں نے مڑ کر اس کنارے کو دیکھا تو چاروں طرف مجھے صحرا ہی صحرا نظر آیا، کہیں نہ کوئی درخت نظر آیا، نہ کوئی آدمی نظر آیا۔ میں خوف زدہ ہو گیا، کچھ دور میں آگے بڑھا کہ شاید کہیں میں راستہ تلاش کروں، لیکن سوا صحرا کے چاروں طرف کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ہوا بہت تیز چل رہی تھی اور ہوا میں ایسی آواز پیدا ہو رہی تھی کہ میں خوف زدہ ہو رہا تھا۔ اچانک آگے بڑھتے بڑھتے اس ہوا نے میرے کانوں تک کچھ آوازیں پہنچائیں۔ میں نے غور سے جب اس آواز کو سنا تو میں نے محسوس کیا کہ چاروں طرف سے یہ آوازیں آ رہی تھیں، یا حسین یا حسین یا حسین۔
میں رک کر سوچنے لگا کہ اس صحرا میں یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اچانک ایک آواز آئی، ہائے حسین، اور اس کے جواب میں کئی ہزار آوازیں آئیں، ہائے حسین، یا حسین، یا حسین۔ میں آگے بڑھتا گیا کہ میں دیکھوں کہ یہ حسین کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ چلتے چلتے جب کافی دور میں پہنچا تو میں نے دیکھا زمین پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے بڑے بڑے بال ہیں اور چہرے پر وہ بال پڑے ہیں، آنکھیں اس کی لال لال، اور وہ زمین پر بیٹھا کچھ لکھ رہا ہے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں ڈر گیا اور میں خوف زدہ ہوا۔ میرے دل میں ایک ایسا خوف تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کدھر جاؤں۔ میں نے سوچا اور سوچ کر میں اس کی پشت پر آیا، میں پیچھے آیا تاکہ میں یہ دیکھوں کہ یہ زمین پر کیا لکھتا ہے۔ میں نے جھک کر خاموشی سے دیکھا تو وہ زمین پر لکھتا تھا، یا حسین، یا حسین۔ جب میں نے اس کی انگلی سے یا حسین لکھا زمین پر دیکھا تو مجھ میں ذرا ہمت آئی کہ یہ تو میرے حسین کا نام ہے، مجھے ڈرنا نہیں چاہیے، میں پوچھوں تو صحیح کہ یہ آدمی کون ہے۔ میں گھوم کر سامنے آیا، میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے حیرت سے چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں سفر پر تھا، کشتی میری سمندر میں تھی، کشتی میری ٹوٹ گئی اور کس طرح میں ساحل پر پہنچا، مجھے یقین نہیں ہے کہ میں زندہ ہوں۔ اس نے کہا، یہاں کوئی انسان آ جائے یہ مشکل ہے، یہ وہ جگہ ہے جو ملک کے سرحد عدم ہے، عدم کی سرحد ہے، دنیا اور عدم جہاں پر ملتے ہیں تم وہاں پہنچ چکے ہو، لیکن تم نے اپنا ماجرا سنایا کہ تم حادثے کے طور پر یہاں آ گئے، مجھ سے پوچھتے ہو میں کون ہوں؟ تو سنو، میرا نام ظافر جن ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا، میرے آقا کا نام زمین پر تم کیوں لکھ رہے ہو؟ کہ اس کو تو عرصہ گزر گیا، میں اسی طرح حسین کا نام لکھتا ہوں، کیا تم کو نہیں معلوم آج عاشور کا دن ہے، آج 10 محرم ہے؟ کہا، یہ آوازیں کیسی آتی ہیں؟ کہا، یہ میری قوم ہے، یہ قوم جنات ہے۔ جب سے واقعہ کربلا ہوا میں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کوئی میرے قریب نہ آئے، میں اس صحرا میں آ گیا اور اس دن سے جب سے حسین مارے گئے یہیں بیٹھا حسین کو روتا ہوں۔ صدیاں گزر گئیں، جب میں روتا ہوں تو میری قوم بھی چاروں طرف جو آباد ہے وہ میری آواز پر یا حسین بلند کرتی ہے۔ مجھے ہمت آئی، میں نے کہا، میں نے ظافر جن تمہارا نام کتابوں میں پڑھا ہے، تمہارا قصہ بھی سنا ہے، اچھا ہوا کہ تم سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کتابوں میں یہ پڑھا کہ عاشور کے دن تم حسین کے پاس کربلا میں پہنچے تھے۔ کہاں میں پہنچا تھا؟ کہا، مجھ کو کربلا کا ماجرا سناؤ، تم نے اپنے آنکھ سے کربلا میں کیا دیکھا تھا؟ بڑا اشتیاق ہے کہ میں حسین کی باتیں تمہاری زبان سے سنوں۔ کلیجہ تھام کر اس نے کہا، مجھ میں یہ تاب کہ میں تم کو سنا سکوں، لیکن تم مسافر ہو اور بھٹکتے ہوئے یہاں تک آئے، تم بھی میرے حسین سے محبت کرتے ہو۔ آج صدیوں کے بعد میں کسی کو وہ قصہ سناتا ہوں، سنو۔ 10 محرم اس دن میری تاج پوشی تھی، میں اپنے دربار میں جشن منا رہا تھا، میرے دربار میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ اچانک 2 جن میرے دربار میں روتے ہوئے سر برہنہ داخل ہوئے، ان کے بالوں پہ خاک پڑی تھی اور وہ چلاتے ہوئے
ہوئے میرے دربار میں آئے اور چلا کر کہا بادشاہ، ہمارے بادشاہ کچھ پتا ہے؟ کربلا سے ہم آ رہے ہیں، ادھر سے ہم پرواز کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا اے میرے بادشاہ کربلا میں فاطمہ زہرا کا باغ اجڑ رہا ہے، رسول خدا کا گلستان پامال ہو رہا ہے، کچھ پتا ہے؟ صبح سے اب تک حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکے اور تو جشن منا رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ میں پریشان ہو گیا، میں نے اپنا تاج پھینک دیا، میں نے تخت کو الٹ دیا اور ایک بار میں نے اپنے دربار میں یہ حکم دیا چلو سب کربلا چلو۔ میں نے اپنی قوم کو بلایا، میں نے اپنے وزیروں کو بلایا، میں نے کہا جاؤ میرے لشکر کو تیار کرو، سب کربلا چلیں گے۔ میرا لشکر تیار ہوا، میرے اہل خاندان تیار ہوئے، میرے وزراء تیار ہوئے، میرے درباری تیار ہوئے، کئی ہزار جنوں کو لے کر میں نے ہوا میں پرواز کی، آگے آگے میں تھا، لیکن میں نے ان دونوں جنوں سے کہا کہ تم آگے چلو، عراق میں کہاں پر وہ مقام ہے تاکہ مجھے بتاؤ جہاں آج حسین کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں جن آگے آگے چلے، میں پیچھے تھا اور ہوا میں پرواز کرتے ہوئے سارے جن جا رہے تھے۔ چلتے چلتے ہم عراق میں کربلا کی زمین پر پہنچے۔ جب فرات کا دریا آیا اور ہم نے دریا پار کیا تو ہم نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک شیر کا لاشا پڑا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا جو کربلا آ چکے تھے یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا یہ عباس ہے جس کے شانے ابھی ابھی کاٹے گئے ہیں، جو بچوں کے لیے پانی لینے دریا پر آیا تھا۔ میں نے کہا ہائے عباس مارے گئے، علی کا بیٹا مارا گیا، حسین کا بھائی، آگے تو بڑھو تو پتا چلے گا کہ کیا ہوا۔ میں نے کہا بتاؤ جلدی بتاؤ زہرا کا چاند کدھر ہے، رسول کا لال کدھر ہے؟ ایک بار وہ دونوں جن اشارہ کر کے کہنے لگے چاروں طرف لاکھوں کا لشکر ہے، یہاں سے حسین نظر نہ آئیں گے اور قریب چلو۔ میں زمین پر اترا، میرا لشکر بھی اترا، میں نے لشکر کو روک دیا، تم آگے نہ بڑھنا، پہلے میں جاتا ہوں۔ مجھے وہ دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن میں انہیں دیکھ سکتا تھا۔ لشکر یزید کو ہٹا کر میں آگے بڑھتا گیا، جب مجھے حسین نظر نہ آئے تو میں نے وہاں سے آواز دی حسین آپ میرا سلام، خادم آیا ہے، ظافر جن آیا ہے، جواب آیا آجا میں تجھے پہچانتا ہوں، تو علی کی خدمت میں مسئلے پوچھنے آیا کرتا تھا، میں تجھ کو پہچانتا ہوں، ظافر آجا، اس بے کسی میں تو نے مجھے یاد کیا، آجا آجا میرے قریب آجا۔ وہ کہتا ہے حسین کے حکم پر راستہ بنا، فرشتے ہٹ گئے، میں نے دیکھا کئی لاکھ فرشتے حسین کے ذوالجناح کے گرد تھے، فرشتوں نے مجھے راستہ دیا، میں آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھ کر میں نے حسین کو سلام کیا۔ اب جو میں نے چاروں طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی تو حسین کا دربار سجا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا ایک طرف حضرت آدم سر کو جھکائے ہوئے خاموش کھڑے تھے، ان کے پاس حضرت نوح خاموش کھڑے ہوئے تھے، قریب ہی حضرت ابراہیم، ان کے پاس حضرت موسیٰ، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب یحییٰ، جناب زکریا، جناب شعیب، سارے انبیاء حسین کے دربار میں حاضر تھے، سر کو جھکائے ہوئے، ان کے بالوں پر خاک تھی، خاموش، آنکھ میں آنسو۔ میں نے دیکھا تمام انبیاء آئے ہوئے ہیں، پھر میں نے ایک طرف دیکھا تمام جنتوں کے بادشاہ حاضر تھے، میں نے اپنا سر پیٹ لیا، مجھے دیر میں خبر ہوئی اور سارے جن بادشاہ یہاں پر آ چکے ہیں۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا مولا اگر اجازت ہو تو میں آپ کے گھوڑے کے قریب آؤں۔ حسین نے کہا آجا، قریب آجا اور قریب آجا، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آجا یہ میرا آخری دربار ہے۔ ظافر کہتا ہے میں آگے بڑھا، اب جو میں آگے بڑھا تو حسین نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا، میں نے غور سے دیکھا تو حسین نے رکاب سے ایک پیر نکال کر گھوڑے کی گردن پہ رکھا ہوا تھا، دوسرا پیر رکاب میں تھا۔ میں نے غور سے دیکھا جیسے
ذوالجناح کے چہرے کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا آگے رسول خدا کھڑے تھے اور رسول خدا کے ہاتھ میں ایک شیشہ تھا، ایک شیشے کا مرتبان تھا۔ جب حسین کے زخم سے لہو ٹپکتا رسول اللہ اس شیشے کو آگے بڑھا کے لہو کو اپنے شیشے میں لے لیتے اور زمین پر حسین کا خون گرنے نہیں دے رہے تھے۔ میں نے دیکھا ایک طرف علی مرتضیٰ سر کو جھکائے کھڑے تھے، جب میں قریب آیا تو میں نے دیکھا گھوڑے کی گردن کے پاس جناب حمزہ کھڑے تھے، دوسری طرف جعفر طیار کھڑے تھے، اور جب میں نے دوسری طرف دیکھا تو حسن مجتبی گھوڑے سے لگے کھڑے تھے، اور ایک بار میں نے غور کیا تو حسن مجتبی حسین کا بازو بار بار دبا رہے تھے، بازو دبا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے بازو میں بہت درد ہے؟ تو حسین نے کہا جعفر ابھی ابھی علی اصغر کی قبر بنائی ہے، میں گود میں لے کر آیا تھا، حلق اصغر پہ جو تیر لگا، یہ بازو پہ جو زخم ہے، یہ میرے اصغر کی نشانی ہے۔ میں رونے لگا، میں نے کہا فاطمہ کا گھر ختم ہوا تو میں آیا، اختیار مجھے جوش آیا، میں نے کہا مجھے حکم دیجئے کہ میں تلوار نکال کر ان سب کا قتل عام کروں اور میں ان کا صفایا کر دوں۔ میرا لشکر آیا ہے، میں اپنے لشکر کو حکم دوں گا تو لشکر یزید کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو حسین نے کہا نہیں نہیں جعفر، خاموش رہو، زیادہ جوش نہ دکھاؤ، نانا سامنے کھڑے ہیں، یہ نانا کی امت ہے، ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا شکوہ نانا تک پہنچے۔ میرے صبر کو دیکھو، میں صبر کر رہا ہوں۔ جعفر نے کہا نصرت کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ جعفر تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ تو ان کو دیکھ رہا ہے، یہ تجھے دیکھ نہیں سکتے، تو دھوکے سے انہیں مارے گا۔ مجھے یہ منظور نہیں کہ نانا کی امت کو دھوکے سے مارا جائے۔ جعفر مجھے نصرت کی ضرورت نہیں ہے۔ جعفر کہتا ہے میں نے کہا بدر کے میدان میں آپ کے نانا کی مدد کے لیے فرشتے بھی آئے تھے اور جنات بھی آئے تھے۔ کہا وہ اور زمانہ تھا، وہ اسلام کا عروج تھا، میں تو گھر لٹا چکا، مجھے تو نانا کا دین بچانا ہے، انہیں مارنا نہیں ہے، انہیں قتل نہیں کرنا۔ جعفر کہا پھر میرے لیے کیا حکم ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ جعفر کہتا ہے حسین نے میرا ہاتھ تھام لیا، کہا میرے ساتھ آ، کچھ دیر میرے ساتھ چل۔ حسین نے میرے ہاتھ کو تھاما، آگے بڑھے اور چلتے چلتے ایک جگہ رکے، کہا یہ ہے میرے علی اصغر کی قبر۔ جعفر میں چاہتا ہوں کربلا کی زیارت کر لے، یہ علی اصغر کی قبر ہے۔ جعفر کہتا ہے وہاں سے آگے بڑھے، ایک کھجور کے درخت کے نیچے آئے، میں نے دیکھا ایک جوان کا لاشا پڑا تھا، اس کی زلفوں میں ریت اڑ اڑ کے پڑ رہی تھی، اس کے سینے پر ایک زخم کا نشان تھا۔ حسین رکے، کہا جعفر پہچانتا ہے ان کو، یہ کون ہے؟ کہا صورت تو آپ کے نانا رسول سے ملتی ہے۔ کہا ہاں یہ شبیہ پیغمبر علی اکبر ہیں، یہ علی اکبر ہیں، ان کی اذان سے میرے لشکر کا دل بھرتا تھا، یہ میدان سے لڑتے ہوئے آئے تھے، انہوں نے مجھ سے پانی مانگا، میں اپنے جوان کو پانی پلا نہ سکا۔ جعفر تو کہتا ہے کہ فرات سے پانی لا دوں، اب حسین پانی پی کر کیا کرے گا؟ میرا اکبر بھی پیاسا مر گیا، میرا قاسم بھی پیاسا مر گیا، میرا اصغر بھی پیاسا مر گیا۔ جعفر کہتا ہے پورے کربلا کے میدان کو دکھا کر حسین پھر وہیں واپس آئے۔ جب میں قریب آیا وہیں حسین رکے، رک کر کہا جعفر بس ملاقات ہو چکی۔ جعفر کہتا ہے ایسے میں حسین نے جبریل امی کو آواز دی، جبریل قریب آئے، تو جبریل انبیاء سے کہو بڑی زحمت کی انہوں نے، اب کہو آدم سے
जन्नत में अपने घर में वापस जाए। नूह से कहो अपने घर वापस जाए, इब्राहिम से कहो अपने घर वापस जाए, मूसा से कहो जन्नत में वापस जाए, ईसा से कहो जन्नत में वापस जाए। उसके बाद जिन्नातों के सरदारों से कहा, जिब्रील इनसे भी कहो अपने अपने मकामात पर वापस जाएं। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा ये आपका आखिरी दरबार है। ऐसा दरबार किसी नबी, किसी इमाम का नहीं देखा, किसी वली का दरबार नहीं देखा। आपके दरबार में 1,24,000 अंबिया हाजिर है। ये सामने असाबे कहफ भी आपके दरबार में खड़े हैं, ये जिन्नात भी, ये फरिश्ते भी, ये मलाइका मुकर्रबीन भी। अब सबको क्यों रुखसत कर रहे हैं? जाफर देख, अब ये सब जा रहे हैं, इन सबको जाना है, इन सबको वापस जाना है। और मुड़कर फिर मुझसे कहा, जाफर अब तू भी अपना लश्कर लेकर वापस जा। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा मुझे रहने दीजिए, मुझे मत वापस कीजिए। जाफर अब न यहाँ अंबिया ठहरेंगे, न जिन्नात ठहरेंगे, यहाँ कोई नहीं ठहर सकता। मैंने कहा क्यों? तो हुसैन ने कहा कुछ देर में मेरी अम्मा फातिमा की सवारी आने वाली है। खत्म हो गई तकरीर, 2 जुमले और तकरीर खत्म हो गई। मैंने आपको जहमत की और आशूर का दिन था, मैंने चाहा चंद आंसू के कतरे गिर जाएं। जाफर कहता है मैं सर झुकाए वापस चला। क्या करता? हुक्मे हुसैन था। मैं वापस हुआ, वापस आकर मैं अपने घर आया। आकर मैंने कहा फर्श बिछाओ, तब हटाओ। फर्श बिछा, मैंने अपनी पूरी कौम से कहा इस फर्श पे बैठ जाओ और सब मिलकर कहो हाय हुसैना, फातिमा का घर लुट गया, हाय हुसैना, रसूल का घर ताराज हुआ, हाय हुसैना। अब जो मैंने मातम करना शुरू किया तो मेरी मां महल से निकलकर दरवाजे पर आई। जाफर आज तो तेरे जश्न का दिन था, ये मातम कैसा और हुसैन का नाम क्यों ले रहा है? तो मैंने रो कर कहा माँ, करबला में हुसैन का घर लुट गया, हुसैन के जवान मारे गए, मैं करबला से आ रहा हूँ। तो मेरी माँ ने कहा अरे हुसैन को तन्हा छोड़ के करबला में चला आया। मैंने कहा माँ, उन्होंने मेरी नुसरत कबूल नहीं की, सबको वापस कर दिया, फरिश्तों को वापस कर दिया, क्या करता उनका हुक्म था? जाफर कहता है मेरी माँ ने गुस्से से कहा जाफर मैं तुझको दूध नहीं बख्शूंगी, अगर तू करबला नहीं चलेगा अब तो मैं भी चलूंगी और पूरा खानदान चलेगा। मेरी माँ का हुक्म था, मैं अपने खानदान को लेकर फिर वापस चला। मैं तेज चला ताकि मैं हुसैन को पा सकूं, लेकिन जब रास्ते में था और फजा में था, एक बार मैंने देखा आसमानों से स्याह आंधियां उठने लगी, काले बादल उठे, सूरज छुप गया, समंदर का पानी उछल रहा था, जमीनों को जलजला था। मैं और तेज चला, मैं और तेज चला। करबला में जब पहुंचा चारों तरफ अंधेरा था, कुछ नजर न आया, कोई चीज नजर नहीं आ रही। मैं परेशान हो गया। मेरी माँ ने पूछा हुसैन किधर है, ले चलो। अरे मैंने सुना है कि ज़ैनब भी आई है, कहाँ खैमे लगे हैं, मुझे शाहजादी के पास ले चलो। अंधेरा था, मैं किधर जाता? वहीं से मैंने पुकार कर कहा या अली आप पर सलाम, जाफर आपको पुकार रहा है, मेरी मदद कीजिए और मुझे रास्ता बताइए ताकि मैं हुसैन तक आ सकूं। जाफर कहता है एक बार अली की आवाज आई, जाफर मेरी आवाज पर चलता हुआ आ जा, मेरी आवाज पर चलता हुआ आ जा। जब मैं करीब पहुंचा मैंने देखा अली खड़े थे, लेकिन जमीन पर मैंने देखा कि फातिमा बैठी थी और उनके जानू पर एक लाश रखी